بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا الذین ان لوگوں کو چنا ہم نے جنہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ہمیشہ ہم تجوید سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اور تجوید پڑھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ کوئی بھی کام ہم اس کی گہرائی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے، اور اس کا وہ فائدہ ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری عادت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کاموں کو بغیر کسی مقصد کے کرنا ان کا ٹیسٹ نہیں آتا پھر۔ اور جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور جیسے کچھ کھا رہے ہیں آپ، یہ کھانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا نیوٹرینٹس مجھے ملیں گے، تو یہ بہت ایک فائدہ مند چیز ہے، اور اس سے وہ چیز بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی تلاوت کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو قرآن کی تلاوت میں مہارت حاصل ہو جائے، آپ خوبصورت اور احسن طریقے سے ریسائٹ کر سکیں، بغیر کسی مبالغہ کے اور کمی کے ہر حرف کو صحیح تلفظ کے ساتھ، احکام اور خصوصیات کے ساتھ دیکھنا جو اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ مقصد ہے، یہی مقصد ہے نا، تاکہ ہم اچھی طریقے سے الفاظ کو ادا کر سکیں۔ میجورٹی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے تجوید کے احکام کو اس طرح سے کرنا کہ واضح غلطیوں سے بچا جا سکے، یعنی تجوید کے احکامات کو اس طرح سے اپلائی کرنا کہ جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، واضح غلطیاں، ان سے بچا جا سکے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں نے قرآن کا کچھ حصہ یہ مکمل حفظ کیا ہو، یعنی ہر مسلمان جس کے پاس قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہے اس کی یادداشت میں، آپ دیکھیے الفاتحہ تو سب کو آتی ہے، تو اس مینس کے سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجوید کے احکامات ضرور سیکھیں، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں یا نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کو درست ادا کریں، اللہ کے کلام کو اس طرح ادا کریں جیسے کہ بات کی جا رہی ہے، اس کو بدل نہ دیں۔ پوشیدہ غلطیوں سے یعنی چھپی ہوئی غلطیوں سے بچنے کے لیے تجوید کے احکام کو لاگو کرنا مسلمانوں پر ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی علم ہے جو کہ ہمارا بائی چوائس ہے، ہمارے پر تمام مسلمانوں پر اجتماعی فریضہ ہے، فرض کفایہ ہے یہ۔ اور فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض عین یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ اس کو کریں، لیکن فرض عین کفایہ کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے طالب علم ضرور ہوں جن کو تجوید کا ڈیپ علم ہو، جیسے آپ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے طالب علموں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم تجوید کے احکام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں علماء نے احکامات کو بنا دیا، ان کے ساتھ انہوں نے احکامات کو واضح کیا، ایکسپلین کیا، اس کی ڈیفینیشنز بنائیں، اس کی ٹرمز بنائیں، لیکن قرآن کریم تجوید کے احکام کے ساتھ نازل ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسی طرح تلاوت فرمائی، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی تلاوت کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے قرآن کو سیکھ سکیں، ایسا ہی چاہتے ہیں نا؟ تو یہ ہماری تجوید کے سیکھنے کا مقصد ہے الحمدللہ، اور یہ سنت بھی ہے، ایک طریقہ ہے۔ آج ہم قواعد کریں گے، رولز۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تنوین کے اور نون ساکن کے اور تنوین کے احکامات، ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا، انشاءاللہ اس کا چھوٹا سا ریویو بھی کریں گے۔ اس کے 4 تنوین، نون ساکن اور تنوین کے 4 اس کی فارمز ہیں، 4 ڈویژنز ہیں۔ اظہار حلقی جس کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اخفا جس کا مطلب ہے چھپانا، اخفا الاخفا، اور اخفا حقیقی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ادغام مرج کرنا، اقلاب قلب سے، جیسے آج ہم نے قلب کا ورڈ دیکھا تھا نا، چینج کرنا۔ پہلے سے چھوٹا سا ریویو کر لیتے ہیں، میں آپ سب سے پوچھوں گی نہیں آج، کیونکہ آج کوئز ڈے میں انشاءاللہ میں جب ہم کلاس میں کوئز کیا کریں گے اس میں آپ سے کوسچنز لیا کروں گی۔ اظہار حلقی جو ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلا رول، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کرنا، یہ واضح کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین جو اینڈ میں نون کی آواز آتی ہے نا، ان، اس کو واضح کرنا۔ اور کب کرنا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد
حروف حلقی آ جائیں، ہا، عین، غین، خا اور حمزہ ہا، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کو یہ لیٹرز نظر آتے ہیں، اٹ مینس کہ اب آپ نے نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلز بھی ہیں، علیم حکیم، علیم حکیم. آپ دیکھ رہے ہیں نا اینڈ میں علیم، نون کی آواز آ رہی پھر ہا، حکیم، شیء علیم، ان میں ایسا نہیں کر رہی علیم، نون کی آواز کو چھپا نہیں رہی. اٹ مینس کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اظہار حلقی. علیم خبیر، علیم خبیر، واضح ہے نا نون کی آواز. سواء علیکم، سواء علیکم، ساحر، ساحر او، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ حمزہ اگر آئے نون ساکن یا تنوین کے بعد تب بھی ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. منہو، منہو، یہ اظہار حلقی ہے جس کو ہم نے کیا تھا، اس کا چھوٹا سا یہ ریویو ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کے ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے انشاءاللہ، اور آپ کو بہت اچھے سے، مجھے امید ہے، امیجز کے ساتھ اس کی سمجھ بھی آئے گی. اور وہی ہم نے بات کی تھی کہ چیزوں کو ہم نے رٹا نہیں لگانا، ان کو بس یاد نہیں کرنا، سمجھ کے یاد کرنا ہے. سمجھ کے چیزیں یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی کیونکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ادغام کا مطلب ہے مرج کرنا یا داخل کرنا. عربک میں کہا جاتا ہے ادغمتو، یعنی ادغمتو the bridle into horse mouth. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے برائڈل کو ہورس کے منہ میں انسرٹ کیا. اور آپ دیکھیں یہ برائڈل جو ہے کہ یہ گھوڑے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، لگام سی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے انسرٹ ہوا ہے منہ میں. یہ بیسیکلی یہ ادغام ہے. ادغام کا مطلب ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل کرنا. تو برائڈل جو لگام ہے اس کو ہورس کے منہ میں داخل کیا گیا ہے. بالکل. اور پھر اس کو اور زیادہ اگزامپل سے آپ دیکھیں، ادغمت the sword into its sheath. اب دیکھیں یہ سورڈ ہے اور یہ اس کی جو اردو میں اس کو کہا جاتا ہے میان، کہا جاتا ہے نا تلوار کو میان میں ڈالنا. تو یہ تلوار کو میان میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس کو اس میں انسرٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہیو انسرٹیڈ سورڈ انٹو اٹ. جب آپ نوٹس کریں کہ جب تلوار کو آپ میان میں ڈال رہے ہیں تو کیا چیز زیادہ واضح ہو رہی ہے؟ کیا تلوار زیادہ واضح ہوگی یا میان زیادہ واضح ہوگی؟ اس کا جواب دیجیے گا. میان واضح ہوگی. تلوار اس کے اندر اس طرح سے گھس گئی کہ اس کا وجود نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر جو کور جو جس چیز سے کر لیا گیا ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چیز اگر انڈرسٹینڈ ہوگی ہے تو آپ کو آگے بھی سمجھ میں آئے گا. ادغام کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو اس کے معنی ہیں وہ ہے داخل کرنا یا ملانا. اب ادغام کے معنی مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے واضح ہو گئے ہوں گے کہ داخل کرنا جیسے کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ملا دینا، دو چیزوں کو ملا دیا گیا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں انٹر کرنا. اب اس کے اصطلاحی معنی ہے، ٹیکنیکل میننگز. ہر چیز کی کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس کے ٹرم میں ہوتی ہیں. جیسے میڈیکل کی ٹرم کی کچھ اسپیسیفک ڈیفینیشنز ہوں گی، بالکل اسی طرح تجوید کے ٹرم میں ادغام کی کیا ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کو غور سے سنیے گا انشاءاللہ. ساکن حرف، ساکن حرف وہ ہوتا ہے جس پر سکون ہو. ٹھیک ہے، یا جزم جس کو کہتے ہیں. ساکن حرف کا متحرک حرف، اور متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس پر حرکت ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، دمہ ہو. جیسے الف ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس پہ زیر ہے، اس پہ زبر ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں فتح دمہ کسرہ یا زیر زبر پیش، وہ متحرک لفظ ہے. ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل کر اس طرح مشدد ادا ہونا کہ دونوں حروف میں سے دوسرے حرف کی آواز غالب ہو.
دو حروف اس طرح سے مرج ہوں کہ وہ مشدد ادا ہو اور جو دوسرا والا حرف ہے جو پہلے کے بعد آ رہا ہے اس کی آواز غالب ہو. پھر سے اس پکچر کو دیکھیے گا, دو حروف کا مرج ہونا, ٹھیک ہے, یہ میان بعد میں ڈالی جاتی ہے نا, تو جو میان ہے وہ غالب آ گئی پہلے والے پر. تو انشاءاللہ ہم اگزامپل بھی اس ورڈ کی دیکھیں گے. ادغام از جوائننگ اے لیٹر ود سکون ود اے لیٹر ود حرکہ, جس کے اوپر حرکہ ہے, اور اس طرح سے کہ وہ تشدید کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ غالب ہو جاتا ہے. ادغام کے حروف کون کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ادغام ہمیشہ دو الفاظ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس میں ادغام ہو جائے گا. جیسے الحاکم, کوئی لفظ قرآن کا کوئی بھی لفظ دیکھ لیں, الحاکم ایک لفظ ہے, التکاثر دوسرا لفظ ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ ادغام دیکھیں گے وہ ہمیشہ دو الفاظ کے اندر ہوگا, ایک لفظ کے اندر نہیں ہوگا. ادغام کے 6 حروف ہیں اور ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ یرملون کا لفظ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یا, را, میم, لام, واو اور نون, ان کو ملا کر یرملون کا لفظ بنا لیا گیا تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ ادغام کب ہوگا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون سے کوئی بھی حرف آ جائے, ٹھیک ہے, تو ادغام ہوگا. آسان ہے نا. آپ نے نون ساکن کہیں پر دیکھا, کہیں پر تنوین ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا, را, میم, لام, واو, نون سے کوئی لفظ آ رہا ہے, کوئی بھی اس میں سے لیٹر آ رہا ہے, تو آپ ادغام کریں گے, سمپل. تو یہ اس طرح سے ادغام ہوگا. آپ کے لیے انگلش میں اس لیے لکھا جاتا ہے کہ سب جو اردو میں نہیں ریڈ کر سکتے وہ انگلش میں بھی بعد میں سلائڈز میں سے جا کر اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ کی آسانی کے لیے. اب اس کی ایگزامپل کو بھی دیکھتے ہیں. من ربی, ٹھیک ہے, یہ 2 لفظ ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ بتائیے کہ اب یرملون میں سے کون سا لفظ آ رہا ہے اس میں سے. نون ساکن کے بعد یرملون میں سے اب دیکھ رہے ہیں را آ رہا ہے, صحیح ہے نا. اب نون ساکن کے بعد یرملون میں سے را آ گیا. اب آپ نے یہیں پر ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے, ہم نے مرج کرنا ہے, لیکن ایسا مرج کرنا ہے کہ را غالب آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہمیشہ وہ تلوار کی ایگزامپل یاد رکھیے نا کہ میان غالب آ جائے گی. تو کیسے, میر ربی, اب یہ نہیں کہیں گے من ربی, میر ربی, یہ ادغام ہے, ٹھیک ہے. واضح ہے یہ والی ایگزامپل سب کے لیے؟ سب 1 ٹائپ کریں. اگر کہیں بھی کسی کو کوئی بھی مشکل آ رہی ہے, بالکل نہیں گھبرانا, ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں نا, تو ہم نے سمجھنا ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کیا وہ آج ہم نے پڑھا تھا نا, لا تہینوا, ہم نے گیو اپ نہیں کرنا, ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے, پیچھے نہیں جانا. اچھا اگلے پہ جاتے ہیں, اگلی ایگزامپل پر. من ماء, 2 الفاظ ہیں, ایک شرط پوری ہو رہی ہے. کنڈیشنز دیکھیے, کیا کنڈیشن تھی کہ ادغام ہمیشہ 2 الفاظ کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ کنڈیشن یہ تھی کہ یرملون میں سے کوئی لفظ ہونا چاہیے نون ساکن اور تنوین کے بعد. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی لفظ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یرملون میں سے؟ میم, ٹھیک ہے نا, یرملون میں سے میم یہاں پر موجود ہے. اب ہم کیسے ادا کریں گے کہ نون ساکن کو میم میں ایسے مرج کریں گے کہ میم نون کی آواز پر غالب آ جائے گا. مم ان, غلط طریقہ پڑھنے کا کیا ہوگا, من ماء, نون کی آواز واضح ہو رہی ہے یہاں پر. ہم کیسے مرج کریں گے, مم ماء, مم ماء, یعنی تشدید کے ساتھ, سٹریس کے ساتھ یہ لفظ ادا ہوگا. تو یہ ادغام ہے. اور ادغام کی کچھ اقسام بھی ہیں. ادغام کی 2 اقسام ہیں. ایک ٹائپ ہے ادغام بالغنہ, ادغام غنہ کے ساتھ, اور دوسری ٹائپ ہے ادغام بغیر غنہ, یعنی ادغام غنہ کے بغیر. انشاءاللہ یہ دونوں ٹائپس ہم اپنے کمنگ لیسنز میں کریں گے. ابھی کے لیے آپ سب کے لیے پہلے میں ہوم ورک بتا دوں, پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں انشاءاللہ کہ صوفہ آپ کو کیسا لگا, اور ہمارا پھر اس کے بعد ریسائٹیشن کا سیشن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے نوٹس کو ریویو کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے. ماشاءاللہ سسٹر بشرا آپ کے لیے شیئر کر لیتی ہیں. آپ اس میں سے
اپنے جو لیسن کو دوبارہ سے سن لیں تاکہ آپ کے لیے سب چیزیں واضح ہو جائیں. اپنے نوٹس کو کمپلیٹ کریں. آپ کا ہوم ورک سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے لغوی اور اصطلاحی معنی ادغام کے سمجھ کر پہلے خود سمجھنا ہے. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, جب کلاس میں سمجھ لگتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, لیکن بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. تو آپ نے ٹائم نکالنا ہے 5 to 10 منٹس, آرام سے بیٹھیے, اس ڈیفینیشن کو سمجھیے, اور جب سمجھ میں آ جائے تو پھر اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کر کے اپنے گروپ میں شیئر کریں. دوسروں کو بتانے سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے گروپ میں اپنے گروپس میں 1 to 10 رینک کرنا ہے کہ کیا آج کا لیسن آپ کے لیے اس طرح سے ڈیلیور کیا گیا کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان تھا. یعنی کیا رینکنگ آپ دیں گے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کہ ہاؤ ایزی اٹ واز فار یو ٹو انڈرسٹینڈ, کتنا آسان تھا. نمبر 1 سے لے کر 10 آنیسٹلی مارکس دیجیے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ پھر اس کو ہم اور بہتر کریں گے تاکہ آپ سب کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ, اور کوئی مشکل کسی کو بھی نہیں ہو. اور کس پیٹرن میں, تجوید, لیسن, انڈرسٹینڈنگ, اور اس کے بعد پھر وہ نمبر لکھ دیجیے گا جو آپ اس کے رینک کریں گے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا آج کا لیسن؟ ابھی ہم اس کو ریویو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم, ہمیں پلے کرنا ہے آج کی ریسائٹیشن. دردانہ لکھا ہے, in the first example there was no shad, so we are allowed to create this shad. جی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے جی, کیونکہ آپ نے ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے. ہم نے ڈیفینیشن میں کیا دیکھا تھا کہ پہلا حرف جب دوسرے حرف میں مرج ہوگا تو اس طرح سے ہوگا کہ وہ مشدد ادا ہوگا. یہ دیکھیے, ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل کر, اور یہ بھی دیکھیے کہ پہلا ساکن ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کنڈیشن آپ نے نوٹ کرنی ہے. پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے. ساکن متحرک میں کیسے مرج ہوگا کہ مشدد ادا ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا سسٹر دردانہ کہ وہ تشدید کے ساتھ ادا ہوگا اور پھر دوسرے لفظ کی آواز جو ہے وہ غالب ہو جائے گی. اس میں وہ تشدید کے ساتھ ادا ہوگا, نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی. الحمدللہ. چلیے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ایسا ہے کہ آج ہم نے شروع میں اپنا تجوید کی ریسائٹیشن کا لیسن نہیں کیا تھا. سسٹر اسما زبیر کے ساتھ آپ اپنا لیسن سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گروپ سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اینڈ میں انشاءاللہ ضرور آئیے گا. گروپ کے بعد چھوٹی سی دعا ہے انشاءاللہ, وہ ہم مل کر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.